نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اور اولاد کے بارے میں. تو اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھی اور نبوت سے پہلے بھی کئی اہم واقعات ہمارے نبی کی زندگی میں پیش آئے جس میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ ہے کہ کعبہ کی تعمیر میں خون ریز جنگ کو روکنا. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی، تو یہ بات کہیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، السیرۃ النبویہ ابن ہشام اور بھی سیرت کی کتابوں میں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کعبہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اور وہ ڈی شکل کا کعبہ تھا. سیرت کی کتابوں میں ایسے ہی اس کو بتایا گیا ہے، اور یہ بالکل پتھر کا بنا ہوا تھا اور پتھروں پر پتھر کو رکھ کر بنایا گیا تھا. پتھروں کو سیمنٹ چونا وغیرہ سے جوڑا بھی نہیں گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک پردہ تھا، کعبے کا کپڑا تھا، غلاف تھا، اور دروازے بھی بالکل زمین سے لگ کر تھے اور لوگ طواف کرتے تھے. اور کعبہ کے ارد گرد کوئی بارڈر دیوار وغیرہ نہیں تھا جو اس کو سیلاب پانی وغیرہ سے روک سکے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کعبے میں سخت سیلاب آیا، پانی آیا، جس سے بالکل اس کی تعمیر عمارت بالکل کمزور ہو گئی اور بس گرنے کے قریب تھی. اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی سیرت میں بیان کی ہے کہ ایک عورت جو ہے کعبے میں خوشبو کرتی تھی، دھونی دیتی تھی، تو اس کے جو ہے دھونی سے بھی کوئی چنگاری اڑ کر کپڑے میں لگی غلاف کعبہ میں، اور جو ہے کعبے کے کافی عمارت جو ہے جل گئی. تو سارے قریش اور عرب مکہ کے قبیلے جمع ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم کو پھر سے کعبے کو تعمیر کرنا ہے، اور جو ہے اس میں صرف حلال کمائی ہی استعمال کرنا ہے، نہ سود کی کمائی استعمال کرنا ہے، نہ کسی زانیہ کی کمائی، اور نہ کسی طرح کی حرام کمائی، بس حلال کمائی سے ہی ہم کو جو ہے کعبے کو مکمل تعمیر کرنا ہے. چنانچہ اسی زمانے میں جدہ میں جو سمندر ہے وہاں پر رومی لوگوں کی ایک کشتی آ کر جو ہے ٹکرائی اور پھر جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تو قریش وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کی لکڑیاں بھی حاصل کی تاکہ اس سے کعبے کی چھت بنائی جا سکے اور کعبے کی تعمیرات میں اس کو استعمال کیا جا سکے. چنانچہ تمام قبیلوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کو تقسیم کیا. تو ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حجر اسود جو اور کعبے کا جو دروازہ ہے اس طرف کی دیوار جو ہے بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آئی، اور حتیم کی طرف کی جو دیوار ہے وہ بنو عبد الدار، بنو اسد اور بنو عدی کے حصے میں آئی. اور کعبے کی دیوار کے جو اپوزٹ سائڈ دیوار ہے وہ دیوار بنو جمح اور بنو سہم کے حصے میں آئی، اور بچی ہوئی دیوار جو ہے بنو مخزوم اور بنو تیم کے حصے میں آئی. تو یہ سارے حصے تو ہو گئی کہ اس طرف یہ تعمیر کریں گے، اس طرف یہ قبیلہ تعمیر کرے گا، لیکن سارے ڈرے ہوئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کعبے کو کیسے ہم اپنی کدال لگائیں اور کیسے کعبے کو ہم توڑ کے پھر اس کو بنائیں. تو ولید بن مغیرہ جو اس وقت ایک کافی سمجھدار اور عمر دراز شخص تھے، انہوں نے ہمت کی اور یہ کہتے تھے کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اللہ ہم خیر ہی کا ارادہ رکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے اپنے کدال سے کعبے کے تھوڑے سے حصے کو ڈھایا تاکہ اس کو تعمیر کیا جا سکے. تو لوگ سب ڈر گئے کہ اب ولید بن مغیرہ پر کوئی نہ کوئی جو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ پھٹکار آئے گی. چنانچہ سب لوگ ایک رات رکے رہے اور دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر جو ہے اگلے دن صبح سب لوگوں نے جو ہے کعبے کی تعمیر کو شروع کر دی. کعبے کی تعمیر کرتے کرتے جب بات آئی حجر اسود کو رکھنے کی، جو کہ جنت کا پتھر ہے اور اس کی بڑی تفصیلات اور خصوصیات جو ہے احادیث میں وارد ہوئی ہے، تو تمام قبیلے جو چاہتے تھے کہ ہم جو ہے حجر اسود کو رکھیں اور یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو. تو ہر ایک قبیلہ اس پر مصر تھا، یہاں تک کہ بات جو ہے جنگ تک آ گئی اور قبیلوں نے مختلف خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی کہ ہم ہی پتھر کو رکھیں گے ورنہ آخری دم تک ہم لڑتے رہیں گے. تو 4-5 دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی نتیجہ بات کا نکلا نہیں. تو سارے جو ہے مسجد الحرام میں جمع ہوئے قبیلے والے تاکہ مشورہ کرے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جا سکے. تو اس وقت ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ایک شخص تھے، ابو امیہ بن مغیرہ.
انہوں نے کہا کہ دیکھو کل صبح جو کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوگا تو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا کہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہونے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا تو پکارنے لگے کہ ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان کے بات سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایک چادر لاؤ پڑی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ تمام قبیلے کا ایک ایک سردار، ایک ایک شخص جو اس کو پکڑے چادر کو اور بالکل حجر اسود کو جو رکھنے کی جگہ ہے وہاں تک چادر کو اٹھا لائے۔ تو سب لوگوں نے اس کو اٹھا لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ہم مختصر جو ہے کعبے کی جو مختلف ادوار میں تعمیر ہوئی اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تعمیر کی ہوئی شکل ہے، بالکل انگلش کے ڈی کی طرح، کہ اس کے دروازے بھی نیچے تھے اور بالکل پتھر کا کعبہ بنا ہوا تھا۔ نمبر 2 پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو تعمیر ہے وہ قریش اور مکہ کے قبیلوں کی جو ہے تعمیر ہے، جس میں انہوں نے کعبے کے دروازے کو بھی اوپر لے لیا تاکہ وہی شخص کعبے میں داخل ہو جس کو وہ چاہیں، اور دوسری بات حتیم کا حصہ بھی باہر رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے صرف حلال روزی استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ جو ہے ان کے پیسے کم پڑ گئے، جس کی وجہ سے حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ تو اس کی بھی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ اگر کسی کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی خواہش ہو اور وہ کعبے کے اندر نہ جا سکے تو وہ حتیم میں نماز پڑھ لے، تو گویا ایسا ہوگا کہ وہ کعبے کے اندر اس نے نماز پڑھی۔ تیسری جو شکل دکھ رہی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کو بنایا۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب کعبے کا دروازہ ہے وہ نیچے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جیسے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبے کا دروازہ نیچے رکھوں، 2 دروازے بناؤں، ایک طرف سے لوگ آئیں دوسری طرف سے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہیں، تو انہوں نے جو ہے یہ حدیث جب سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا اور دروازے کو نیچے لیا۔ لیکن چوتھی تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں پھر دروازے کو اوپر لیا گیا ہے۔ یہ حجاج بن یوسف نے اس کو پھر اس طرح تعمیر کرایا تھا جب اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، پھر اس نے اس طرح تعمیر کیا۔ اس کے بعد بھی دوسرے خلیفہ نے اس طرح جو ہے پھر سے اس دروازے کو نیچے کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے علماء نے اس زمانے کے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر خلیفہ آئے اور اس میں جو ہے کم زیادہ کرتے رہے اور بس تعمیرات میں اس کی مختلف چینجنگ ہوتی رہے۔ چنانچہ پورا واقعہ ہے، تو بندے نے اس واقعے سے کیا سبق ملتے ہیں اس کے لیے کئی کتابوں کو دیکھا، جس میں فقہ السیرہ ہے جو ڈاکٹر زید بن عبد الکریم الزید کی ہے، اسی طرح سیرۃ النبویہ عرض الوقائع و تحلیل الاحداث دروس و عبر دکتور علی محمد صلاوی صاحب کی ہے، اسی طرح پیام سیرت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی۔ ان 3 کتابوں میں خاص طور پر، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں جو ہے سیرت کے واقعے سے جو ہے اسباق اور پیغامات نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس میں جو اس واقعے سے ملنے والے جو سب سے مختصر، جامع، شارٹ اینڈ سویٹ جو انداز میں جنہوں نے پورے اس کے پیغامات اور سبق کو جمع کیا ہے تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہے، اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر سماج میں کبھی باہم اختلاف ہو جائے تو کس طرح خوش تدبیری اور ذہانت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا۔ کہتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس میں مختلف طبقات کی دلداری و دلجوئی ہو، یعنی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس میں تمام لوگوں کو حصہ ملے، یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس، ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے ملے، کسی کا بھی دل چھوٹا نہ ہو، اور خود ہمیں کہتے ہیں کہ امانت و سچائی کے اس معیار پر ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری دیانت اور رازگوئی میں کوئی شبہ نہ کرے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں میں مل جل کے رہتے تھے اور لوگوں کو آپ کی امانت داری پر کتنا بھروسہ تھا کہ لوگوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم معاشرے میں اپنا یہ مقام بنائیں، امانت داری کے اعتبار سے لوگوں میں مل جل کر، گھل مل کر،
کہ لوگ ہمیں فیصلے کے لیے چنیں، اور تو پھر ہم جو ہے اس طرح فیصلہ کریں کہ سب کی دل جوئی ہو اور کسی کا دل بھی نہ دکھے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور عالم اسلام کے موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم افراط و تفریط سے بچتے ہوئے یہی راہ اعتدال اختیار کریں۔ تو اس لیے ہمیں خود اس مقام پر ہونا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ آپ کے فیصلے سے راضی تھے، لوگ آپ کو پہچانتے تھے، آپ لوگوں میں مل جل کے رہتے تھے اور پوری امانت داری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کر باہم مشورہ کرنا چاہیے اور اس سے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔